نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ محترم بھائیو، آج میں نے جو آپ بھائیوں کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ مسلمان اپنے مسلمان کے لیے دعائیں کرے، اس کی غیر موجودگی کے اندر دعائیں کرے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر کے اندر فرمایا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، تو ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے۔ اے اللہ، جو ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہمارے ہمسائے، اے اللہ ہمارے نمازی، ہماری کلاس والے، اے اللہ ہمارے دوست جو اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو کتنی پیاری دعا ہے کہ ایک انسان اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اپنے دنیا سے جانے والے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، تو نہ بنانا ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، عداوت، للذین، ان لوگوں کے بارے میں آمنو جو ایمان لے آئے۔ اے اللہ، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، مومن ہمارے بھائی ہیں، ہماری آپس میں محبت پیدا فرما دے، ہماری نفرتوں کو اے اللہ تو دور کر دے۔ اے اللہ، مودت، پیار، انس ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو جتنے ہمارے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2733 ہے، صفوان بن عبداللہ بن صفوان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ کون ہے صفوان؟ ان کے نکاح میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی درداء ان کے نکاح میں تھی، ان کی بیوی تھی۔ ابو درداء اور ام درداء کا ان صفوان کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ ابو درداء صفوان کا سسر لگتا ہے اور ام درداء صفوان کی ساس لگتی ہے۔ تو یہ صفوان ایک مرتبہ اپنی ساس اور سسر کو ملنے کے لیے آئے۔ ملاقات کرنے کے بعد ساس پوچھتی ہے، اے صفوان، کیا آپ حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہو؟ حج کرنے کے لیے جانا ہے؟ کہنے لگے، جی میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے۔
تو وہ کہنے لگی وہاں جا کے بیت اللہ کے اندر میرے لیے دعا کرنا، میری مغفرت کی دعا کرنا، میرے لیے تمام بھلائیوں کی دعا کرنا۔ کیوں؟ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد ہے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، یہ دعا قبول شدہ ہوتی ہے۔ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اور جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ اس وقت موجود نہیں، تو اس دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند رأسہ ملک مؤکل، اس انسان کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، کلما دعا جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے بخیر، کسی بھلائی کی، اچھائی کی، تو قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل، وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، اور وَلَكَ بِمِثْلٍ، جس طرح تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کی ہے، یہ چیز اللہ تجھے بھی عطا فرما دے، تیرے حق میں بھی اللہ یہ دعا قبول فرما دے۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ جب صفوان نے ام دردہ سے یہ حدیث سنی، جانے لگے، آگے ابو دردہ بھی مل گئے، انہوں نے بھی پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حج پہ؟ کہنے لگے جی۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہوئے، انہوں نے کہا اے صفوان میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، وہاں جا کے بیت اللہ کے اندر، کیوں؟ میں نے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سنا ہے، اور یہی فرمان جو میں نے ابھی آپ بھائیوں کے سامنے بتایا ہے۔ اصل میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، اور صحابہ کا ذوق، صحابہ کا شوق دیکھیں، صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے حدیث کو سنتے، بڑی توجہ سے سنتے، بڑے شوق اور دلچسپی سے نبی علیہ السلام کی حدیث سنتے۔ حدیث سننے کے بعد جب گھر میں آتے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو وہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، گھر میں جاتے نہیں ہیں، باہر دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ وقت گزار دیتے ہیں، اور بیٹھ بھی جائیں تو ہم وہ باتیں کریں گے جو فضول ہوں گی۔ محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنایا کریں۔ اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ نے جا کے بیت اللہ میں میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان کسی دوسرے بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، دوست کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کسی پڑوسی کے لیے، کلمہ گو مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے وہ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے تیرے حق میں بھی اللہ یہ دعا قبول فرمائے۔ محترم بھائیوں، آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بارے میں دعا کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے دلوں میں تو ایک مسلمان کے بارے میں بغض ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، ایک دوسرے سے دور ہے۔
اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فلاں آدمی جو خوشحال ہے اس کی خوشحالی ختم ہو جائے اور یہ تنگ دست بن کے رہ جائے، جبکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مزید اس انسان کو خوشحال کر دے۔ ہمارے بھائی کو اللہ نے گاڑی دی ہے تو اللہ مزید برکت دے اور گاڑیاں دے دے، کاروبار میں مزید برکتیں عطا کر دے۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ان کی عدم موجودگی میں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو دنیا آخرت میں بھلائیاں عطا فرما دے، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ جب ہم دعائیں کریں گے تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے بھی آمین کہیں گے۔ محترم بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔